بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے عابد نواز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم شان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی نشست میں ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی ہماری دوسری نشست ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بغور قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے آغاز یعنی الحمد شریف سے لے کر سورہ والناس تک سارے کا سارا قرآن حکیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ اب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی شان ہو، بزرگی اور عظمت ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت ہو، یا عقائد کا ذکر ہو، یا انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہو، یا ان کی امتوں کے واقعات ہوں، یا احکام کا ذکر ہو، الغرض کے قرآن حکیم کے تمام موضوعات جو ہیں وہ سب کے سب اپنے لانے والے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کے اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہی کو لیجئے، یعنی قل هو اللہ احد، کہ اس میں بظاہر تو اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کی صفت بیان کی گئی ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت چھپی ہوئی ہے کہ جب ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں اس کا مضمون تو اس طرح سے ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو بظاہر تو یہ کلمہ توحید ہے، اعلان توحید ہے، لیکن اس ساری سورہ مقدسہ میں ایک لفظ جو ہے قل، اس قل لفظ نے اس صورت میں آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شامل کر دی۔ وہ اس طرح کہ اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ ذکر تو اس کا ہو، لیکن بیان کرنے والا اس کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہو، زبان اقدس جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب کی ہو۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہو، ذکر تو اللہ تعالیٰ کو ہو، لیکن زبان اقدس جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو۔ یعنی قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ یعنی اے محبوب ہماری صفات آپ دنیا کو بتائیں
اور آپ کی صفات جو ہیں وہ ہم دنیا کو بتا دیں گے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ کلمہ توحید جو ہے، جس میں ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کا جو پہلا حصہ ہے کلمہ شریف کا، کلمہ توحید کا پہلا حصہ جو ہے، اس میں تو ذکر ہے اللہ کی توحید کا، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ یعنی گویا اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ ہمارا ذکر کیجئے، آپ ہمارا پیغام لوگوں کو دیجئے، ہماری توحید کا پیغام لوگوں کو دیجئے، ہم آپ کی رسالت کا اقرار لوگوں سے کروائیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بھی آپ کے ذکر سے جدا نہیں کرنا چاہتا، جیسے ہم اپنا ذکر جو ہے اپنے کسی محبوب، اپنے کسی پیارے یا اپنے کسی بہت ہی عزیز کی زبان سے سن کر خوش ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا بچہ جو ہے جب باتیں کرنا سیکھتا ہے تو ہم اس سے اپنی باتیں سنتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس سے بار بار کہلوا کر سنتے ہیں وہ باتیں۔ بالکل اسی طرح اللہ جل شانہ کو اپنے پیارے محبوب کی گفتگو بہت میٹھی اور پیاری معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بار بار کہلوا کر سنتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ جل شانہ نے قل کا لفظ کہہ کر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اپنی بات کہلوائی۔ ورنہ میثاق کے دن تو سب سے پہلے جو ہے وہ توحید کا اقرار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن حکیم بار بار اپنے محبوب کی زبان اقدس سے سننا پسند فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے بغیر اللہ جل شانہ کی وحدانیت یا توحید کا اقرار کرتا ہے تو نہ تو وہ زاہد ہو سکتا ہے، نہ عابد، نہ موحد، تا وقت کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہ کر لے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار مکہ بھی توحید پر ایمان رکھتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ لکھا گیا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تو کفار مکہ نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، وہ آپ کو ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، لہٰذا یہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے یہ یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بغیر نہ توحید مکمل ہوتی ہے اور نہ انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور مثال ہے، جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب اس آیت مقدسہ میں بظاہر تو ابو لہب کی جو ہے وہ ابو لہب کے لیے ڈانٹ ہے، اس کے لیے پھٹکار ہے، اس کے لیے جو ہے سخت وعید ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، لیکن در حقیقت اس میں بھی آقا دو جہاں کی نعت چھپی ہوئی ہے۔ تو سامعین گرامی، ناظرین کرام، کیسے چھپی ہوئی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک کافر کی
سرزنش ہے. لیکن اس سرزنش کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر ابو لہب ابن عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تباہ ہو جائیں معاذ اللہ. تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی شان میں یہ کلمات بھی گوارا نہ فرمائے اور ابو لہب ملعون کی سرکوبی اور سرزنش جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے ابو لہب تو تباہ ہو جائے، اور وہ واقعی تباہ ہو بھی گیا. تو ناظرین گرامی پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کرام کی عزت اور ان کی شان کے حوالے سے بہت غیرت والا ہے. یہاں تو ذکر امام الانبیاء کا ہے، آپ کی تو شان ہی جو ہے وہ بالا اور اعلیٰ ہے. اللہ جل شانہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، تو جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بک نہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے اہل مصر کی غلطیوں کو اور ان کے گناہوں کو معاف نہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی عزت حرمت کے لیے بہت غیرت والا ہے. تو یہاں تو معاملہ آقائے دو جہاں سردار الانبیاء اور امام الانبیاء کا ہے، بھلا ان کی عزت اور حرمت اللہ کو کیوں کر گوارا نہ ہوگی؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے خود اس ملعون کی سرکوبی کی ان الفاظ کے ساتھ کہ تبت یدا ابی لہب و تب. تو ناظرین گرامی یہ ہمارے آقائے دو جہاں کی بڑی زبردست شان اور نعت ہے اس آیہ مقدسہ میں بھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی نبیوں کی بارگاہ میں ذرا سی بھی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے یا کوئی بکواس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے. مشکات شریف اور بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا کوئی بھی دوست، خواہ وہ مومن ہو، ولی ہو، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہو، یا خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، سب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. اسی طرح اصحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت عظام کے مناقب ہوں یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل ہوں جو قرآن حکیم میں ارشاد ہوئے ہیں، در حقیقت وہ سب کے سب نبی پاک کی نعت ہیں. کہ بادشاہوں کے جو غلام ہوتے ہیں ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا تعلق بھی بادشاہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. بادشاہوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی جو نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے. لہذا یہ بھی در حقیقت بادشاہی کی نعت ہوتی ہے، بادشاہی کا ذکر ہوتا ہے. لہذا ان تمام مقامات اور ان تمام ہستیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ نعت رسول مقبول ہی ہوتی ہے. لہذا جو بھی ان مقامات اور ان بزرگوں کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرتا ہے. اسی طرح قرآن حکیم میں جگہ جگہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ جیسے فرائض جو ہیں ان کا ذکر آیا. تو یہ تمام جو فرائض ہیں یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نعت پاک کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہیں. یعنی جیسے نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے
نماز کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھو، کم و بیش 700 مقامات پر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا۔ لیکن ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ارشاد تو فرما دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن کیسے کرنی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، آپ کے رکوع و سجود کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح حج ہے، حج میں جو ارکان ہیں آپ نے کیسے ادا فرمائے، روزہ کیسے ادا فرمایا، زکوٰۃ کیسے ادا فرمائی، اور دیگر جملہ جو احکامات ہیں قرآن حکیم کے، ان پر کیسے عمل پیرا ہو کر ہمیں دکھایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام فرائض جو ہیں دین کے، در حقیقت نبی کریم رؤوف الرحیم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں، کہ جب تک ہم ان سنتوں کو آقا دو جہاں کے انداز میں، آپ کی طرز میں جب تک ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارے یہ فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر، اب اگر کوئی رکوع میں اتحیات پڑھ لیتا ہے، یا قیام میں جو ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتا ہے، یا اتحیات میں جا کر الحمد شریف پڑھ لیتا ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو چیزیں ہیں وہ تو پوری ہو گئیں، لیکن چونکہ ان کی ترتیب اس طرح سے پوری نہیں ہوئی، ان کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھائی، تو لہذا یہ نماز فاسد ہوگی۔ اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر معاملات ہے، اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے جس طریقے سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھائے، تو ہمارے یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر اب جیسے نماز ہے، ہم عربی زبان کے علاوہ اس کو پڑھ لیں، اللہ جل شانہ تو تمام زبانیں جانتا ہے، انگریزی میں پڑھ لیں، فارسی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کو لازم نہیں پکڑیں گے، ہمارا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا کی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی سنتوں کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ پتہ چلا کہ جب تک ہم آقا دو جہاں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آ گیا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم جب نبی پاک کے اعمال کی مشابہت کریں گے تو ہمیں ان کی برکت حاصل ہوگی۔ بقول شاعر، رات کی تاریکی میں نمازیں، امت کی بخشش کی دعائیں، رات کی تاریکی میں نمازیں، امت کی بخشش کی دعائیں، ان کے سجدے فخر عبادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے قیام کو، ہماری عبادات کو، ہمارے نوافل کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح وہ کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر دے، وہ گناہ کے زمرے میں ہے۔ مثال کے طور پر، ایسی عبادت جس سے حضور ناراض ہوں تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ بن جاتی ہے، اور ایسی خطا جس سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی محسوس ہو، وہ خطا نہیں رہتی بلکہ وہ عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں خود کو سانپ لڑوانا، سانپ کٹوا لینا، یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے کہ انہوں نے یہ قربانی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر دی۔ اسی طرح ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بامر مجبوری کلمہ کفر منہ سے ادا کرنا، یہ کفر نہیں۔ اسی طرح فتح خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز عصر قضا کرنا، یہ گناہ نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ حالانکہ نماز قضا کرنا
जो वो गुनाह है। इसी तरह जिन चीज़ों से नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुशी हासिल हो वो इबादत है। मिसाल के तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दूसरा निकाह हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में गुनाह था, क्योंकि इससे आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुंचती, लिहाजा ये उन्हें मना था। इसी तरह मैदान अराफात में नमाज मगरिब क़ज़ा करके अदा करना, यानी क़ज़ा करके पढ़ना, ये इबादत है कि इससे हुजूर राज़ी हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये आज की नशिस्त में हमें अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत और नात की चंद बातें बयान करने की सआदत हासिल हुई, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की ये गुफ्तगू जो है आज इन अशार पर तमाम करते हैं कि तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका, जिन्नो मलिक हैं उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी शाही। जिन्नो मलक हैं उनकी सिपाही, जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी शाही। शाहो गदा हैं उनके सलामी, फ़ख्र है उनको सबकी ग़ुलामी। ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सारे उन्हीं का मुँह तकते हैं। काबा की ज़ीनत उन्हीं के दम से, तैबा की रौनक उनके कदम से। काबा ही क्या है सारे जहां में, धूम है उनकी कौनो मकाम में। बाग़े खलील का वो गुले ज़ेबा, बाग़े खलील का वो गुले ज़ेबा, किश्त सफ़ी का नखले तमन्ना। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दान करो दरबार है भारी, दर पे खड़े हैं सारे भिखारी। दर पे हैं हाजिर अपने पर आए, आपके दम से आस लगाए। हम तो पुराने कमी हैं दर के, नाम लिखे हैं पिदर मादर के। चश्मे करम लिल्लाह इधर हो, सालिक खस्ता पर भी नज़र हो। अल्लाह से दुआ है कि हमारी ये गुफ्तगू अपनी बारगाह में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से कबूल फरमाए। अगर कोई कमी बेशी हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसे मुआफ़ फरमाए। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। सेहत व ज़िंदगी रही तो आइंदा वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।